وزیر اطلاعات و نشریات پنجاب عظمہ بخاری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ بڑی کلیئر انسٹرکشنز دی کیونکہ یہ الحمرہ بھی مسلم لیگ نون کا تحفہ ہے، یہ مسلم لیگ نون نے بنایا تھا اور اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کو آگے لے کے جانا ہے، اس کی ذمہ داری انہوں نے مجھے دی۔ اور آج ہم نے جو ہے وہ ٹرکش جو کونسل جنرل ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود تھے۔ آج رمضان کے حوالے سے ہماری کیلیگرافی جو ہے اس کی ایگزیبیشن تھی، جہاں پر یہ ہمارے پاس الحمرہ میں بہت سارے سیگمنٹس ہیں، موسیقی بھی سکھائی جاتی ہے، کیلیگرافی ہے، پینٹنگز جو ہے وہ سکھائی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈرامہ کے لیے جو ہے وہ بہت سارا کام ہو رہا ہے۔ سو ہر ایک جو فنون لطیفہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہر سیگمنٹ کام کر رہا ہے۔ تو میں نے کچھ دن پہلے یہاں پر یہ ایگزیبیشن بچوں کی لگی جنہوں نے صرف 3 مہینے کے شارٹ کورسز کیے ہیں، اور ان کی پینٹنگز آپ نے بھی دیکھی ہیں، یہ کیلیگرافی جو آپ نے دیکھی ہے، نہیں لگتا کہ یہ کسی 3 مہینے کی جو ہے ایک شارٹ سی کورس کے بعد یہ اس طرح کے ماسٹر پیس جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں۔ اور اس دن میں نے پھر الحمرہ کو کہا اور میں نے چیف منسٹر سے بھی جب اس کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو ہمیں زیادہ لارج اسکیل کے اوپر پروموٹ کرنا چاہیے۔ جو بچے یہاں پر سیکھ رہے ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں، ان کو پروموٹ کرنا ہمارا کام۔ ایک یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ کوئی مقابلے ہوتے ہیں یا کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ بھول جاتے ہیں، اس کے بعد وہ بچے جو ہیں وہ ان کو کوئی یاد بھی نہیں رکھتا۔ اس میں ہم نے آج یہ کوشش کی ہے اس پہ، اور آج جب میں نے ٹرکش کونسل جنرل سے بات کی سو ہی از گریشیس انف کہ انہوں نے اس بات کو سپورٹ کیا کہ اس کیلیگرافی کی جو ایک ایگزیبیشن ہے وہ ٹرکی میں بھی ہونی چاہیے، اور ٹرکی کے اندر جو ہے وہ ہم اپنے فن پارے جو ہمارے بچوں نے بنائے ہیں، اور ابھی یہ ینگسٹرز بچے ہیں، بچیاں ہیں بہت، اور میجورٹی جو ہے وہ بچیاں ہیں۔ مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ ایک بڑی تعداد ہے بچیوں کی جنہوں نے اس میں جو کیا ہے۔ ایک یو کے سے ہمارے آرٹسٹ آئے ہیں جو رہتے یو کے میں ہیں، بٹ وہ کیلیگرافی سیکھنے کے لیے انہوں نے الحمرہ آرٹس کونسل کا انتخاب کیا اور انہوں نے بہت خوبصورت جو ہے وہ چیزیں بنائی ہیں۔ سو ان کی انکریجمنٹ کے لیے جو ہے وہ، اور پھر میں نے یہ بھی کہا ہے، ہمارے پاس برٹش کونسل جنرل جو ہے کونسل کے بھی لوگ یہاں موجود تھے، ہم نے ان کو بھی کہا ہے کہ ایک ایگزیبیشن ہم وہاں بھی کرنا چاہتے ہیں اپنے جو فنکار ہیں ان کی، یہ آرٹسٹ ہیں، اور کئی یہاں پر مجھے بتایا گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 3 5 سال کے، انہوں نے بھی جو ہے وہ کچھ بنا کے، ان کی بھی یہاں پہ چیزیں لگی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا آرٹسٹ جو ہے نا اس کی ایج نہیں ہوتی، آرٹسٹ ہوتا ہے، اللہ پاک آرٹسٹ کو جو ہے وہ پیدا ہی آرٹسٹ کے طور پہ کرتا ہے۔ سو ان سب کو انکریج کرنے کے لیے جو ہے یہ ایگزیبیشن کا اہتمام کیا ہے، یہ آگے بھی چلتی رہے گی انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً۔ اور دوسرا، پنجاب آرٹس کونسل نے، آپ کو یاد ہے کہ کچھ مہینے پہلے ایک مقابلہ ہوا تھا جس کے اندر ہم نے 3 جو ینگسٹرز ہیں ان کا گانے کا مقابلہ تھا، ان کو ہم نے جو ہے وہ انعامات دیے تھے، اور اس کے بعد میری پوری کوشش رہی کہ ان بچوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں، اور الحمدللہ مجھے بتانے میں آج بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو کہ ان میں سے ایک بچہ جو فرسٹ آیا تھا اس کی خود سے ہم نے ایک اس کا گانا ریکارڈ کروایا ہے۔ اس گانے کو انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ کے پلیٹ فارم سے ہم لانچ کریں گے، اور یہ وہ ینگسٹرز ہیں جن کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہے یوتھ امپاورمنٹ کہ جو بچہ جہاں ایکسل کر سکتا ہے، جو بھی کسی کے پاس اللہ پاک نے فن دیا ہے، اس کو جو ہے وہ پیٹرنائز کیا جائے، اس کو اکوموڈیٹ کیا جائے۔ اور اسی سلسلے میں ایک لمبی ہماری سیریز چلتی رہتی ہے الحمرہ کے اندر، مختلف فورن آرٹسٹ جو ہیں وہ یہاں آ کے اپنا کام جو ہے وہ ڈسپلے کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کی وجہ سے یقیناً ہمارے یہاں پر ایکٹیویٹیز تھوڑی سی کم ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی عید کے فوراً بعد ایک فل بوم میں آپ کو الحمرہ جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اور ہم نے ابھی اپنا کلچر ڈے انشاءاللہ 14 اپریل کو بھی سیلیبریٹ کرنا ہے یہیں پر الحمرہ کے اندر۔ تو ہمیشہ بہت ساری چیزوں پہ میں بات کرتی ہوں، انفارمیشن پہ بات ہوتی ہے، کلچر پہ بات نہیں ہوتی، حالانکہ کلچر پہ بات کرنا سب سے ضروری ہے آج کے اس پولرائز سوسائٹی کے اندر، کیونکہ کلچر ایک ایسی چیز ہے۔ ابھی یہاں پر میں نے کے پی کے کا ایک بچہ دیکھا، وہ بھی آرٹسٹ یہاں سیکھنے کے لیے آیا ہے، کے پی کے سے آیا ہے، ہمارا مہمان ہے، اور میری چیف منسٹر کے لیے جو ہے وہ کوئی نہیں ہے کہ کے پی کے سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، اور لاہور الحمدللہ لاہور ہے، اور یہاں کی جو چیزیں یہاں پر موجود ہیں، جو فیسلٹیز یہاں پر موجود ہیں، وہ سب بچوں کے لیے ہیں۔ اور چیف منسٹر ہمیشہ کہتی ہیں، ان کو سے آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے، کہیں سے بھی بچے ملنے کے لیے آتے ہیں تو جو بھی جس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، اب جیسے لیپ ٹاپس جو ہیں پنجاب میں اسٹوڈنٹس کو ملے، اسی طرح جو ہے وہ لیپ ٹاپس انہوں نے کے پی کے بچوں کو بھی دیے، اسی طرح وہ لیپ ٹاپس جو ہے انہوں نے بلوچستان کے بچوں کو بھی دیے۔
اور ابھی بھی ان کے اسکالرشپس کے لیے بھی شی از ورکنگ آن دیٹ. لیکن یہ جو کلچر ہے ہمیں نفرتیں اور جو ایک تکلیف کا سا ماحول ہے اس کے اندر کلچر ایک ایسی چیز ہے جو جوڑ سکتی ہے, جو کدورتیں نفرتیں ختم کر سکتی ہے. اور آج مجھے پتہ چلا ایک افسوسناک خبر بھی آئی کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی والدہ جو ہیں ان کا انتقال ہوا ہے. میری دلی تعزیت ہے ہم سب کی طرف سے. مائیں بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہیں. مائیں جو ہیں وہ کتنا والدین کا کیا مقام ہے, والدین کی جو دعائیں ہیں ان کی جو برکتیں ہیں اس سے محروم ہونے سے بڑا نقصان نہیں ہو سکتا کوئی. سو میری طرف سے ان کی فیملی کے ساتھ بھی میں اظہار تعزیت کرنا چاہتی تھی. کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجیے. اچھا میڈم, یہ ایک تو عید آ رہی ہے اب اور محکمہ کلچر کی جانب سے کیا پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں, اور انہیں کے بعد رمضان پیکج جو ہے رمضان میں دیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے, تو وہ کتنے افراد کو تقسیم ہو گیا کہ ابھی بھی کچھ لوگ رہتے ہیں جن کو وہ پیکج دیا جانا ہے؟ جی دیکھیے, الحمرہ بالکل عید کے موقع کے اوپر فل فلیج ایک کلرفل الحمرہ آپ کو نظر آئے گا. یہاں پر مختلف ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی. ہم مختلف جو سنگرز ہیں ان کی پرفارمنسز بھی یہاں موجود ہیں. مختلف اور ایکٹیویٹیز جو ہے انشاءاللہ ہم کریں گے. جہاں تک بعد رمضان کی بات ہے, الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ایک دفعہ پھر پروردگار نے مریم نواز صاحبہ کو سرخرو کیا کہ 30 لاکھ خاندانوں تک جو ہے وہ 10,000 روپے کی جو پے آرڈرز ہیں وہ پہنچائے گئے, اور ہر ایک کے گھر پہ جا کر نوک کر کے عزت کے ساتھ وہ ان کو دیے گئے. اور اب جو ہے یہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے. اب صرف جن کے کچھ پروسیس رہ گئے, کسی کے انگوٹھے میچ نہیں ہوئے یا کسی جو بیوہ ہے ان کے شوہر کے نام پر پے آرڈر آ گیا تھا, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. سو یہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں جو ہے چل رہی ہیں جس کو 15 اپریل تک سی ایم صاحبہ نے کہا ہے کہ اس کو چلتا رہنا چاہیے تاکہ کوئی بھی ایک ایسا ہمارا جو ہے وہ شہری نہ رہ جائے کہ جس کا پے آرڈر جو ہے وہ کیش نہ ہو سکے. سو الحمدللہ وہ ہو چکا ہے. یہ بتائیے گا کہ رنجو پارٹی کے حوالے سے آج کل کافی احتجاج ہو رہے ہیں, وہ فائل بھی روانہ ہو گیا, اس حوالے سے حکومت کیا انتظامات کر رہی ہے کہ پکڑا جائے؟ مجھے نہیں معلوم کہ جی وہ روانہ ہو گیا نہیں روانہ ہو گیا. اس حوالے سے حکومت کا لینا دینا تو اس میں نہیں ہے. میرے خیال FIR بھی درج ہو گئی ہے تو قانون اپنا راستہ لے گا. بلاول بھٹو کا غداری گورنر ہاؤس آئے تھے اور انہوں نے وزیر اعظم سے کہا ہے کہ تمام جو قومی مسائل ہیں, دہشت گردی سے دیگر جو مسائل ہیں, اس میں ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہوگا جس میں PTI بھی شامل ہے. اور انہوں نے مشورہ دیا حکومت کو, وزیر اعظم کہا کہ اگر کردار ادا کرنا چاہتے تو پیپلز پارٹی کردار ادا کرے گی. نہیں, اگر بلاول بھٹو صاحب کان سے پکڑ کے PTI کو لا سکتے ہیں تو لے آئیں. ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں, کئی دفعہ کر کے دیکھ لی وہ خود بھاگ جاتے ہیں. اب اگر کان سے پکڑ کے لانے کی گنجائش رہ گئی ہے, اگر بلاول صاحب وہ کر سکتے ہیں تو شوق سے کر لیں. ازما صاحبہ, آپ کہہ رہی ہیں کہ تنخواہوں کے حوالے سے باقی سترہ پنجاب کے بہت سارے جو ملازمین ہیں پنجاب بھر میں احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں, تو ظاہر ہے یہ آپ کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. اس سلسلے میں کیسے میک شور کریں گے کہ لوگوں کو تنخواہیں ملیں؟ اور دوسرا سوال یہ لے لیں کہ ہم نے شہباز شریف کے دور میں, بلدار کے دور میں, ہر دور میں لوگوں کو CM کو ہاسپٹل میں جا کے اس طرح MS کو معطل کرتے ہی دیکھا ہے. کیا نہیں, بزار تو کبھی گھر سے نہیں نکلے تھے. پتہ نہیں آپ نے بزار کو کہاں دیکھ لیا. پیارے بھائی, بزار صاحب تو گھر سے کبھی نکلے نہیں تھے. پتہ نہیں آپ نے کہاں خواب میں دیکھ لیا ان کو کہیں جاتے ہوئے. پہلی تو گزارش ہے ستھرا پنجاب کے وجہ سے پورے پنجاب میں نہیں ہے, اکا دکا جگہوں پر. دیکھیے یہ آؤٹ سورس کیا ہے ہم نے, اور ہم سے مختلف جو کمپنیز ہیں انہوں نے یہ کانٹریکٹ لیا ہے, اور اس کانٹریکٹ کی شک ہے کہ ان کو میک شور کرنا ہے کہ تنخواہیں جو ہے وہ ٹائملی ملیں. اس کے اوپر CM نے بہت اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے تنخواہیں پے کی جا رہی ہیں. سو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ہمارا ایسا بہن بھائی رہ جائے گا جس کو تنخواہ عید سے پہلے نہیں ملے گی, ایسا ہو نہیں سکتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیے کیا ایک CM کے پاس کیا آپشن ہے. وہ ایک طرف اگر وہ صرف دفتر میں بیٹھ کے سرکاری رپورٹیں پڑھ کے کہیں سب اچھا ہے, پھر آپ کہیں گے CM جو ہے وہ سرکاری بابوؤں کے کہنے پہ چلتی ہیں, ان کو حقائق کا علم نہیں ہے. حقائق جاننے کے لیے جب وہ ہسپتالوں میں جاتی ہیں اور وہاں جا کر جو مریض ہیں ان کے لوائقین جھوٹ تو نہیں بولتے نا. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں باہر سے دوائی لانے کے لیے کہا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے نا. اگر دوائیوں کے لیے آپ کو جو ہے وہ سٹاک موجود ہے, اس کے باوجود اگر دوائی نہیں دی جا رہی تو چیف منسٹر کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو ہنسی خوشی وہاں سے جو ہے وہ کھیلتے ہوئے باہر آ جانے چاہیے. یا جو لوگ ان کے ویژن پہ کام نہیں کر رہے, جو مریضوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے, جو ادویات نہیں دے رہے, ان کو پوچھنا چاہیے. وہ وہی کر رہی ہیں جو ان کا کام ہے. ان کا کام ہے کہ جو اربوں روپے کا فنڈ ہے اس کی پلفریج نہیں ہو, ان کو ادویات چوری نہ ہو, لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے.
اور اس کے بیچ میں جو ہے وہ اگر کوئی سرکاری افسر جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دیتا، ان کی ایسے ہی زیرو ٹالرنس ہے ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے اوپر. یقین مانے اگر میں کسی دن کام نہیں کروں گی نا تو مجھے بھی نہیں بخشیں گی. سو یہ اور یہی گورننس کا ماڈل ہے ان کا. ان کے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں سب کے لیے، منسٹر سے لے کر نیچے تک سب کے لیے. جو کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا. That's it. آپ نے بڑی اچھی بات کی اپنے ڈپارٹمنٹ کی، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ محکمہ ہیلتھ کے اتنے ایشوز آ رہے ہیں، 2 ہاسپٹلس میں آپ نے دیکھ لیا، 2 منسٹرز رکھے ہوئے ہیں. تو کیا یہ منسٹرز کی ناکامی ہے؟ آپ کے محکمے کی کوئی بات نہیں کی جاتی، مریم اورنگزیب کے محکمے کی، اس طرح بھرت صاحب کا محکمہ ہے. میں نام اس لیے کہ یہ ایشو آ رہے ہیں مسلسل، تو کیا دیکھیں محسن ہیلتھ کے ساتھ ایڈ کر لیں. بالکل سیم کوشچن ہے. 2 خواجگان ہیں وزیر اور لاہور کے ہی ہاسپٹلس کا ایشو آتا ہے. آپ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے، سارے پنجاب کے ایشو ہے. میں گزارش کر لیتی ہوں، میں سمجھ گئی. کوشچن ہے کہ جب ہرارکی ہوتی ہے، جب کیبنٹ ہوتی ہے، ہر کام تو چیف منسٹر کو نہیں کرنا نا. چیف منسٹر اگر آپ کو ایز اے انفارمیشن منسٹر رکھتی ہیں تو آپ یہ بھی رسپانسبلٹی رہتی. تو ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر 2 خواجگان وزیر ہیں، تو اس کا یہ مطلب لگ رہا ہے کہ وہ تگڑے ہیں. دیکھیں میری بھائی، نہیں ایسی بات نہیں ہے بھائی. تگڑا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ صحت ایک بہت سینسٹیو، بہت کمپلیکیٹڈ اور مافیا سے گھرا ہوا ڈپارٹمنٹ ہے. یہاں پر ہر ایک نے صحت کے محکمے کو جکڑا ہوا ہے. دیکھیے جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں نا، وہ یہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ کسی کو علاج سے منع کر دیں. ان کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ کسی کو کہیں کہ جی ہم جو ہے وہ آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے. جب مفت ادویات فراہم کی گئی ہیں، اربوں روپے کا فنڈ ہے، تو ان کو وہ دینی پڑیں گی. جو منسٹرز ہیں وہ بھی اپنا محکمے کی وہ کام بھی کر رہے ہیں، بریفنگز بھی لے رہے ہیں، لیکن ایک منسٹرز کے اوپر بھی ایک ہائرکی ہے جو چیف منسٹر کی ہے. اور وہ پھر میں نے جیسے کہا کہ سرکاری رپورٹوں پہ بلیو نہیں کرتی. وہ سینگ از بلیونگ والی ان کی اسٹریٹجی اور پالیسی ہوتی ہے جو ہر چیف منسٹر کی ہونی چاہیے کہ آپ کو دفتر میں بٹھا کے. اب میرے بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر مجھے بہت ساری رپورٹیں آتی ہیں، لیکن ہر رپورٹ 100% درست ہے میں نہیں کہہ سکتی. اور اسی لیے صحت اتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ اس کو جو ہے بہت کلیئرلی دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر دوسری بات ہے جب ایکشن لیتے ہیں پھر آپ ہی بہت سارے لوگ جو ہے وہ سفارشیں بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ آپ بھی وہ کہہ دیتے ہیں وہ دیکھیں نا جی فلانے ڈاکٹر کو معاف کر دیں، وہ دیکھیں نا جی. مجھے اب پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اطلاعات ہمارے خلاف بولتی ہیں. بایو میٹرکس کیوں نہیں ہونی چاہیے ہسپتالوں میں؟ بایو میٹرکس ہونی چاہیے. ڈاکٹر کے آنے اور جانے کا ٹائم پتہ ہونا چاہیے. اگر پرائیویٹ کلینک میں بیٹھ کے پرائیویٹ کلینک کر سکتے ہیں تو سرکار سے بھی آپ نوکری کرتے ہیں نا، وہاں تنخواہ لیتے ہیں، وہاں پہ بھی ٹائملی آنا چاہیے. میڈم یہ بتائیے گا کہ یہ ہیلتھ کے شعبے میں مافیا ہے. دونوں وزراء پہلے دور میں بھی رہے، اب بھی ہیں. کیا دونوں وزراء کو علم نہیں ہے ان مافیا کا؟ کیا اس کا تدارک نہیں کیا جا سکتا؟ اور سمجھتے ہیں میں اس پہ بات کر چکی ہوں. دیکھو دانیال، میں بار بار ایک ہی ٹاپک پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہا کہ رجب بٹ کے حوالے سے بات ہوئی، پاکستان میں توہین مذہب کو لے کے بہت زیادہ لوگ سنجیدہ بھی ہو جاتے ہیں اور اشتعال انگیز بھی ہو جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں نا یہ جو رنگ برنگے یوٹیوبر ہیں نا، میں ان کو فالو نہیں کرتی. میں ان کو فالو نہیں کرتی اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ موصوف کا کیا ایشو ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے. ویسے میں نے ہمیشہ کرٹیسائز کیا ہے جو یوٹیوب پہ ہو رہا ہے نا، نہ وہ سوسائٹی کی ڈپکشن ہے، نہ وہ ہماری مورل ایتھکس کو کہیں سے جو ہے وہ مطلب. میں نے خانہ کعبہ کے اندر مطلب وہ ایک میاں بیوی تھے، انہوں نے الٹرا ساؤنڈ رپورٹ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور دے آر شوٹنگ ان خانہ کعبہ کے سامنے. یہ کون سا کانٹینٹ ہے؟ اور پھر مطلب وہ بیچاری عورت جو ہے وہ لجا رہی ہے، وہ نئی شادی شدہ، وہ پریشان ہو رہی ہے، میاں اس کا شوٹ کر رہا ہے. یہ تو کانٹینٹ آ رہا ہے. ہم بھی شاید تماش بین قوم ہو گئے، ہمیں جو ہے وہ پتہ نہیں کیا دیکھنے کا شوق آ گیا اور ان کے ملینز میں ویوز ہوتے ہیں. بھائی میں سر پکڑ لیتی ہوں یار، یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. پھر میرا خیال ہے ہماری سوسائٹی پھر جہاں جا رہی ہے ٹھیک ہی جا رہی ہے. عظمیٰ پیپلز پارٹی آپ کی اتحادیہ وفاق کے اندر، لیکن وہاں سے حملے بہت زیادہ ہو رہے ہیں. پانی کی بات بار بار ہو رہی ہے کہ پنجاب جو ہے سندھ کا پانی پی جاتا ہے. اور دوسرا حملہ کیا ہے ترجمان نے، ان کا کہ ڈاکو آتے ہیں پنجاب سے، سندھ میں حملہ کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو سندھ والے بہن بھائی ہیں نا وہ بڑے جذباتی قسم کے لوگ ہیں اور میں بھی بڑی جذباتی ہوں، لیکن پھر مجھے خیال کرنا پڑتا ہے کہ ہم بڑے بھائی ہیں نا، ہم پنجاب ہیں، ہم بڑے بھائی ہیں، تو ہم چھوٹے بھائیوں کی بہت ساری باتوں کو لیٹ گو کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. سندھ کا پانی کبھی پنجاب نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اس کو طرف دیکھ سکتا ہے. اپنے پانی کی مینجمنٹ کے حوالے سے ہماری اپنی ظاہر ہے وہ ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہم نے اپنے پانی کے ساتھ کیا کرنا ہے.
سو یہ ان کی کنفیوژن ہے, یہ ان کو ڈس انفارمیشن ہے, اللہ جانے کیا ہے. اس کے اوپر میڈیا پہ بات کرنے کی بجائے ہم کسی فورم پہ بیٹھ کے بات کرنا پسند کریں گے. ان کی طرح میڈیا پہ بیان دینا جو ہے ان کے لیے شاید ضرورت ہے, بیکاز وہ ان کے وہ قوم پرست جو ہیں ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, تو ان کو وہ پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے میڈیا پہ آنا پڑتا. میرا ایسا کوئی پرابلم نہیں. چیف منسٹر نے بہت سارے جتنے بھی سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے سب کو ٹچ کیا ہے. ایک ایسا ایشو, پانی ہمارا ایک قومی ایشو ہے, کیا ڈیمز کی جانب کب چیف منسٹر رخ کریں گی کہ ہم کوئی ایسے ڈیم چھوٹے چھوٹے بنائیں تاکہ آنے والے وقتوں میں ہم اپنی نسلوں کے لیے پہلے تو الفت صاحب پانی ہے ہی نہیں. پہلے تو پرابلم یہ ہے کہ پانی ہے ہی نہیں, اور اس دفعہ ابھی جو ہے وہ وارننگ بھی جاری ہوئی ہے پانی کی کمی کے حوالے سے, اور پنجاب میں 41% جو ہے وہ بارشیں کم ہوئی ہیں, اور ہمارا ٹوٹل جو ریلائنس ہے وہ اللہ پاک کے اس کی رحمت پہ ہوتا ہے. سو پانی کی کمی ہے, ہمیں مل بیٹھ کر جو ہے وہ اس کا یقیناً حل نکالنا ہے, اور سیلاب کا جو پانی ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے بالکل سی ایم صاحبہ کا ایک ویژن موجود ہے, لیکن ابھی تو ہمیں مطلب ایک خشک سالی کا سامنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بہت جلد آ جائے گا. میڈم اس وقت ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے, لگتا ہے کہ ریاست ناکام ہو رہی ہے, دہشت گرد مضبوط ہو رہے ہیں, ان کے حملے بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں. بہت غلط بات کی آپ نے عدنان, کہ دہشت گردی کے جو ہے وہ کہیں پر بھی کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے, اور جہاں ایک واقعہ ہوتا ہے وہاں آپ کو یہ نظر نہیں آیا کہ 21 رمضان سے پہلے, میں صرف پنجاب کی بات کروں تو پنجاب کی سی ٹی ڈی نے, پنجاب کے سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں نے 6 مختلف فل فلیج اٹیکس جو ہے وہ ان کو ایورٹ کیا ہے, اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اب لیکن میڈیا کے اندر گڈ نیوز از نو نیوز, اور جو بری چیزیں ہیں وہ شاید ہمیں اس کو پورٹرے کر کے زیادہ تسکین ملتی ہے, شاید میں یہ اتنا ہی کہہ سکتی ہوں. لیکن ہمارے لوگ جانیں دے رہے ہیں, ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں, ہمارے پولیس والے شہید ہو رہے ہیں, اور وہ اپنی شہادتیں یقیناً پاکستان میں امن لانے کے لیے ہی کر رہے ہیں. اور یہ دہشت گردی کی جنگ ہم نے لڑ کے جیت بھی لی تھی, لیکن ایک موصوف آئے, انہوں نے ہمارے پہ یہ دہشت گردی کی جنگ جو اچھی خاصی ہے جس سے ہم باہر نکل گئے تھے اس کو دوبارہ جو ہے فیسیلیٹیٹ کرایا, اور آج ہم اس سے بھگت رہے ہیں. سو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی جیتے تھے, اب بھی جیتیں گے. اچھا میڈم, ڈسپینسری سسٹم حکومت پنجاب کی طرف سے ایک فعال کرنے کی کوشش کی جو ابھی رننگ میں ہے, وہ اگر پراپر فعال ہو جاتا ہے تو مین جو سٹی ہیں وہ بڑے ہاسپٹلوں پہ رش کم ہو سکتا ہے. جی اسی لیے جی نہیں پایا تکمیل تک, وہ مطلب میں گزارش کر دیتی ہوں. ابھی جو ہے وہ مریم نواز ہیلتھ کلینکس ان کو نام رکھا گیا ہے, اور ابھی جتنے بھی جو ہے وہ آؤٹ سورس ہوئے ہیں وہ BHUs وہ ہم نے اپنے ینگسٹرز ڈاکٹرز کو دیے ہیں. اور کل ہی ہیلتھ کی ایک ریویو میٹنگ ہو رہی تھی, اس میں جو ہے وہ بہت خوشی ہوئی, چیف منسٹر صاحبہ بہت خوش ہوئی کہ وہاں پر جو سروس ڈیلیوری ہے اس کا پرسنٹیج. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں, کہا کہ مریم نواز عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں.